بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ جی جی عنوان ثانوی، یعنی عنوان ثانوی کی طرف پڑھنا ہے۔ یہ اس لیے یہاں پر ممکن نہیں ہے، یہاں پر ایک جملہ پھر بعد میں کہا تھا، وہ یہ تھا کہ تمام فقہا اس بات پر متفق ہے کہ یہاں پر ضرورت جو ہے وہ ضرورت و اختیار دونوں میں اس پانی کو استعمال کرنے کی اجازت ہوا کرتی ہے، تو مطلب یہ کہ حرمت پر حمل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پر راستہ موجود ہے تیمم کا۔ سور کی گوشت میں جو راستہ موجود نہیں تھا جان بچانے کے لیے، یہاں پر راستہ موجود ہے، اس لیے ضرورت کو اس پر حمل نہیں کر سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ فرماتے ہیں کہ ایک اور حدیث ملاحظہ کریں، دو حدیثیں جو منع کرنے والی تھی، جن کو کراہت پر حمل کیا گیا، اس کا مطلب یہ کہ جائز تھا۔ کل جو قرینے سے جو ہے ثابت کیا، لیکن آج جو ہے ایک حدیث اسی کراہت کی تائید کے لیے ہے، منع کی تائید کے لیے نہیں ہے، کراہت کی تائید کے لیے ہے۔ ظاہری تو وہ منع نظر آئے گا، لیکن باطن میں وہ کراہت موجود ہے۔ اس میں بھی یہ بات بہت واضح ہے۔ یہ تیسری روایت جو آپ ملاحظہ کریں، وہ روایت تیسری یہ ہے، محمد ابن علی ابن جعفر، جو پہلے روایتی پہلے گزر چکی ہے، اس میں دیکھیں عبارت کیا تھی: من اغتسل من الماء الذي اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن الا نفسه۔ جو کوئی بھی غسل کرتا ہے اس پانی سے کہ جس پانی میں اس نے غسل کیا ہے، جذام کی بیماری اس کو لگ جائے، کیونکہ پہلے یہ روایت کا ٹکڑا موجود تھا کہ اس میں مختلف لوگ غسل کرتے ہیں، جنابت والے بھی، کتا بھی، اور کافر بھی، اور مختلف لوگ اس کے اندر غسل کرتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی غسل کرے اور جذام کی بیماری لگ جائے، فلا یلومن الا نفسہ، بس کوئی ملامت کسی کو نہ کرے، اپنے آپ کو ملامت کرے۔ اس کا ظاہری مطلب تکتا ہے کہ منع ہے، پھر کہ ملامت کرے کا مطلب منع ہے کہ بھئی آپ لوگ ایسے پانی میں، جو سب لوگ جس کے اندر نہا رہے ہیں، آپ اس کے اندر نہیں نہائیں، کہ جس کے اندر غسل جنابت بھی ہو رہا ہے، جس کے اندر کافر بھی نہا رہا ہے، جس کے اندر مختلف بیماریوں والے بھی نہا رہے ہیں، جس کے اندر کتا اور سور بھی نہا رہے ہیں مثلاً، تو آپ اس کے اندر نہیں نہائیں، کیونکہ جو ہے اس میں جذام کی بیماری لگ جائے تو آپ کسی اور کو ملامت نہیں کریں، اپنے آپ کو ملامت کریں کہ ایسے پانی میں ہم نے کیوں نہایا ہے۔ نہیں، یہ جو ہے ظاہراً لگتا ہے کہ منع کیا گیا ہے، لیکن باطن میں یہ کہ منع نہیں ہے۔
منع کیوں نہیں ہے؟ کہتے یہ خود روایت قرینہ ہے اس بات کے اوپر کہ یہاں پر کراہت نہیں سے لیا گیا ہے، اس لیے کہ یہاں پر خالی رہنمائی ہے، حدیث سے ارشادی ہے، آپ کو رہنمائی کی گئی ہے کہ آپ ایسے پانی سے غسل کرنے سے بچیں جس میں بیماریاں لگ جانے کا خطرہ ہے، لیکن شرعی طور پر منع نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہ حدیث ارشاد ہے کہ آپ تک جذام کی بیماری سرایت نہ کریں، اس سے محفوظ رہنے کے لیے اس پانی کو استعمال نہ کریں، ورنہ شرعی طور پر استعمال کرنے میں کراہت ہے۔ کراہت کا مطلب جواز ہے۔ بس اس حدیث کو بھی کل کی حدیث کی طرح بہت واضح مطلب بیان کیا گیا کہ یہ صرف آپ کی رہنمائی کے لیے حدیث آئی ہے کہ آپ کو جسمانی بیماریوں سے بچایا جائے، اللہ شرعی طور پر منع نہیں تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ جتنی بھی وہ حدیثیں جو قرب پانی میں نہانے سے منع کرنے والی حدیثیں ہیں، وہ جس قربانی میں جنابت والے لوگ بھی نہایا کرتے تھے، قربانی میں کتا بھی پانی پیا کرتا تھا، جو پہلے سابق میں یہ حدیث پوری آئی تھی، جس میں کافر بھی نہایا کرتے ہیں، جس میں سور بھی پانی پیا کرتا ہے، اور گدھے کا لفظ بھی آیا تھا کہ گدھا بھی پانی پیتا ہے، گدھا بھی نہاتا ہے مثلا۔ گدھے کو کیوں بھول جاتے ہیں نا؟ تو یہ جو ہے وہ حدیث کے اندر پورا جملہ تھا، یعنی کہ مختلف جو ہے قسم کے جانور اس میں نہا رہے ہوتے ہیں، پانی پی رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ غسل جنابت والوں کو چھوڑ کر مختلف بیماریوں والے بھی نہا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، کچھ ایسے وہ کنویں وغیرہ یا کچھ ایسی چیزیں بنی ہوتی ہیں کہ جس میں گرم پانی قدرتی طور پر آ رہا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کبھی کبھی شفا والا پانی، یعنی جو بیمار کھجلی کے مریض یا دوسری بیماریوں کو لے کر جاتے ہیں وہ بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر ایک ایسی تاثیر پروردگار عالم نے رکھی ہے، کہتے ہیں کچھ یہاں لانڈی کورنگی میں کہیں ہے ایسی جگہ پر، کسی کو اگر کھجلی کی بیماری ہے تو ایک دفعہ جا کے نہائے تو وہ ختم ہو جائے، ایسا نہیں کہ ایک کے وجہ دوسری اور بیماری آ جائے۔ منگو پیر کیا؟ ہاں، منگو پیر صحیح بتایا، منگو پیر کی طرف صحیح بتایا۔ تو ہاں، چشمہ جو گرم چشمہ خود بخود قدرتی ہے، وہ اس کے اندر کچھ ایسے اجزاء ملے ہوئے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنی جلدی بیماریوں کے علاج کے لیے وہاں پر ایک دفعہ نہا کے آتے ہیں، جلدی بیماری ختم ہو جاتی ہے ان کے اندر۔ تو یہ ایک قسم کی رہنمائی ہے، آپ کو جو ہے یہ نہیں کہہ رہے کہ واجب ہے کہ وہاں پر جائے، نہیں، ہاں، یہ جو ہے ایک رہنمائی ہے، کسی کو اختیار کرنا ہے تو اچھی بات ہے۔ جس طرح ابھی ہم نے رہنمائی کی آپ کی، اگرچہ کہ آدھی رہنمائی تھی، لیکن بہرحال یہ کوئی جو ہے واجب نہیں بناتا ہے کام کو، ہے نا۔ تو یہ چیز اسی طریقے کی یہ حدیث ہے۔ پھر کوئی ایک اور سیڑھی چڑھ کر ایک اور دوسرا مطلب مزید فرماتے ہیں اسی مسئلے میں۔ فرماتے ہیں کہ چلو ہم نے مان لیا کہ جس پانی میں حدث اکبر یا خباثت کو زائل کیا گیا ہو تو اس کو دوسری مرتبہ غسل جنابت کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، چلو مان لیا ہم نے۔
اور ہم نے اس کو بھی مان لیا کہ یہ حکم غیر کر کے لیے یعنی قلیل پانی کے لیے مختص ہے۔ مختص اس لیے ہے کہ حدث کو ثانیاً رفع کرنا قلیل پانی میں منع ہو گیا ہے، کیونکہ دو صحیحہ روایتیں قرب میں تو اجازت دے رہی ہیں۔ جو کل روایتیں دو گزری ہیں اس میں دونوں میں اجازت تھی، یعنی کراہت تھی لیکن اجازت تھی بہرحال، اور آج بھی اس کی تائید جو ہے آپ کے سامنے آ گئی۔ قر کے اندر یہ حدیث کہ جو منع کر رہی کہ ثانیاً حدث کو رفع نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ حدیث غیر قر یعنی قلیل پانی کے ساتھ مختص اگر ہم قرار دیتے ہیں، دو صحیحہ نے قر میں اجازت دی ہے، اس لیے تو قر کے اندر اجازت مل گئی کہ آپ رفع حدث ثانیاً انجام دے سکتے ہیں، لیکن پھر رفع حدث انجام دینے کے ساتھ قر کے ساتھ اجازت ہو گئی ہے۔ قر کے علاوہ باقی معتصمات جتنے پاکیزہ پانی تھے قلیل کے علاوہ اور قر کے علاوہ، اس کے اندر یہ اجازت نہیں چلے گی، قر تک محدود رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلیل دلالت کر رہی ہے اپنے اطلاق کے ساتھ کہ رفع حدث منع ہے کل اس پانی میں کہ جس کو جنابت میں استعمال کیا جائے۔ اس میں سے ہم نے قر کو استثناء کر دیا، جب قر کو استثناء کر دیا دو صحیحہ روایت کی وجہ سے، تو اب بقیہ جتنے بھی معتصمات ہیں وہ سب کے سب اس میں شامل ہو جائیں گے کہ جو پانی بھی استعمال کیا جائے غسل جنابت میں رفع خبث میں، اس کو دوسری مرتبہ استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اصل قانون تو یہی تھا منع والا کہ ہر وہ پانی کہ جس کو غسل جنابت اور رفع خبث میں استعمال کیا گیا اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے الا القر بصحیحتین، سوائے قر کے کہ جو صحیح دو دلیل کی وجہ سے جو ہے ہم نے اس کو استثناء کر دیا، باقی سارے کے سارے پانی معتصم اور پاکیزہ ہونے کے باوجود اس کو غسل جنابت اور رفع حدث و خبث میں آئندہ ثانیہ استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ قانون کے تحت بات بنتی ہے، اس لیے کہ باقی معتصمات میں، باقی اور پاکیزہ پانی میں قلیل و قر کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ملتی ہے کہ اس کے اندر منع والی دلیل کو کاٹا جا سکے۔ بس اس بنیاد پر بارش کا پانی یا ذل مادہ والا پانی جو قر کی مقدار تک نہیں پہنچا ہے، وہ ذل مادہ ہے لیکن قر کی مقدار نہیں پہنچا ہے، تو ہم تو ویسے تو جو ہے نجس نہیں مان رہے ہیں، لیکن وہ تطہیر جنابت کے لیے کام میں نہیں آ سکتا ثانیاً۔ ایک دفعہ غسل جنابت اس میں ہو گیا، اب دوسری مرتبہ اس کے اندر غسل جنابت نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بارش کا پانی، بس یہ دونوں پانی وہ ہے کہ جو دوسری مرتبہ اس پانی میں نہانے جائیں گے تو اس کے نتیجے میں دوسری مرتبہ رفع حدث جنابت والا اور رفع خبث اس سے انجام نہیں دیا جا سکتا ہے، مگر یہ کہ کوئی ادعاء اجماع کرے، اللہم الا ان یقوم اجماع قطعی،
اگر یہ کہ کوئی اجماع قطعی قائم ہو جائے اس بات کے اوپر کہ کر میں جب استثناء موجود ہے تو کر کے ساتھ غیر کر جو باقی بارش کا پانی اور ذل مادہ والا پانی ہے وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ ذل مادہ بھی کر کی طرح ہوتا ہے اور بارش بھی کر کی طرح، بلکہ کر سے بھی طاقتور بارش کا پانی ہے۔ بلکہ ہم نے بتایا کہ بارش کا پانی کر تو چھوڑ دیں، جاری پانی سے بھی طاقتور ہے، سب سے طاقتور کر سے طاقتور جاری، اور جاری سے طاقتور بارش کا پانی ہے۔ وہ چیزیں تو بعض مراجع کے نزدیک کوئی چیز اس کو پاک نہیں کر سکتی سوائے بارش کے پانی کے، جیسے آخوئی کہتے ہیں کہ رنگ نکلتے ہوئے کپڑے کو نجس ہو جائے تو اس کو آپ نہ کر میں پاک کر سکتے نہ جاری میں، لیکن صرف وہ بارش کے پانی میں پاک ہوگا۔ تو بارش کا پانی سب سے طاقتور ہے، اس کے باوجود جب کر پانی کے اندر آپ نے یہ مان لیا کہ رفع حدث کر سکتا ہے تو جاری پانی میں بھی کر سکتا ہے، ذل مادہ میں بھی کر سکتا ہے، بارش کے پانی میں بھی کر سکتا ہے، وہ تو اس سے بھی طاقتور پانی ہے۔ اس بنیاد پر دونوں میں کوئی فرق نہیں کہ کر کے اندر جب آپ نے اجازت دے دی تو اجماع قطعی قائم ہے کہ اس سے طاقتور پانی میں خود بخود جو ہے رفع حدث کی اجازت مل جائے گی۔ ثانیاً ایک چھوٹا سا مسئلہ شروع کر رہے ہیں، اور چھوٹا سا مسئلہ یہ ہے، اذا شک فی وصول نجاست من الخارج، جب آپ کو شک ہو جائے کہ استنجا کے وقت نجاست خارج سے لگی ہے یا نہیں، او من مال غائط، یا غائط کے ساتھ کوئی اور خون وغیرہ تو نہیں آیا ہے، شک کی صورت میں یبنی علی العدم، بنا رکھیں گے عدم پر کہ باہر سے بھی کوئی نجاست نہیں آئی ہے اور اندر سے بھی کوئی نجاست نہیں آئی ہے۔ اس کی بنیاد پر ماء استنجا کو پاک مانا جائے گا 5 شرائط کے تحت جو بیان ہو چکی۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ خارج سے اس میں کوئی نجاست مل گئی ہے یا اندر سے کوئی اور نجاست آئی ہے تو استنجا کا پانی کسی طرح پاک نہیں ہو سکتا ہے، جو نجاست سے لگ کر کے آ رہا ہے وہ پانی پاک نہیں ہوگا، وہ نجس ہی ہوگا پھر۔ لیکن اگر اصالت الطہارت جاری کر کے یا استصحاب طہارت جاری کر کے ہم نے مان لیا کہ غائط کے ساتھ کوئی اور نجاست نہیں لگی ہوئی ہے، نہ باہر سے نہ اندر سے، تو ایسی صورت میں استنجا کا پانی پاک مانا جائے گا 5 شرائط کے تحت جو پہلے گزر گئی ہے، کہ اس غسالہ کے پانی میں، استنجا کے پانی میں نجاست کے ذرات بھی نہ ہو، اور جو ہے وہ رنگ بو مزہ بھی نہ ہو، رنگ بو مزہ بھی اس کے اندر نہ آ گیا ہو نجاست کا، تعدی بھی نہ کر جائے، اندر سے بھی کوئی نجاست نہ ہے، باہر سے بھی کوئی نجاست نہ آئے، کوئی اور نجاست نہ آ جائے، تو ایسی صورت میں ماء اور استنجا کو پاک مانا گیا تھا۔ اسی شرائط کے تحت پاک رہے گا، کیونکہ باقی اور نجاستوں کے سلسلے میں اصالت العدم جاری کیا، استصحاب عدم یا اصالت العدم جاری کرنے کی بنیاد پر وہی ماء اور استنجا کا حکم اس میں بھی چلے گا، اور اس کی بنیاد پر طہارت ماء الاستنجا 5 شرائط کے تحت مان لیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ماء الاستنجا کی نجاست کو تو مؤثر نہیں مانا، اور 5 شرائط کے تحت اس کو پاک مانا، اس
استنجا کی نجاست کے علاوہ باہر سے یا اندر سے آنے والی کوئی دوسری نجاستیں اس کو اصل کی روشنی میں مدفوع قرار دیا گیا ہے۔ اصل یہ ہے کہ اصل عدم جاری ہوا کرتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز میں اصل عدم ہے، کیونکہ کائنات میں پہلے ہر چیز عدم تھی۔ عدم سے وجود میں لانے کی علت چاہیے، عدم کے لیے کوئی علت کی ضرورت نہیں۔ اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ چیز وجود میں آئی یا نہیں، اصل عدم جاری ہوگا۔ دوسری طرف سے پروردگار عالم کے سلسلے میں اصالت الوجود جاری ہوتا ہے، اصل عدم وہاں پر جاری نہیں ہوگا۔ اللہ کے علاوہ سب میں اصل عدم ہے، اللہ میں اصل وجود ہے، اس لیے کہ اللہ میں عدم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ میں اصل کا عدم کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اور اس میں کوئی عدم کا چونکہ تصور ہی نہیں کہ ہم کہیں کہ اللہ کو کس نے وجود دیا۔ وجود اس کو دیا ہے جس کا وجود نہ ہو، تحصیل حاصل ہے نہیں۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا نہیں، یہ سوال کرتے، سوال اس کا اصل ریشہ یہی ہے کہ اللہ میں عدم ہے ہی نہیں کہ اس کو وجود میں لانے کی ضرورت پیش آئے۔ اس لیے سوال ہم اپنی جیسی چیزوں کو دیکھ کر اللہ پر تطبیق کیا کرتے ہیں، جبکہ اللہ ہم سے بہت الگ ہے نہیں، ہمارا اصل عدم ہے، اللہ کا اصل وجود ہے نہیں۔ اور وجود جو ہے اس کو اگر نہ مانے تو حتیٰ خدا کے ماننے والوں کی خالی ذمہ داری نہیں کہ اللہ کے وجود کو ایسا مانے کہ جس کے اندر ہمیشہ وجود تھا، بلکہ کمنس کو بھی ماننا پڑے گا۔ اس لیے کہ اگر نہیں مانے تو اس سے خود سے سوال کریں گے پھر کائنات چلی کیسے ہے۔ اس سے آگے سوچنے کا منع نہیں ہے، اس سے آگے سوچنا منع ہے کہ اللہ کی کن ہے حقیقت اور ذات کی تہ تک پہنچنا منع ہے۔ باقی یہ جو ہے سوچنا ضروری ہے کہ اگر جو ہے اگر اللہ ایسی ذات ہو کہ جس میں جو ہے وجود ہی وجود ہے، اس کے اندر کوئی عدم ہی نہیں تھا، اگر اس کو کمیونسٹ نہیں مانتا تو اس سے خود سے سوال کریں گے پھر کائنات چلی کیسے۔ وہ بھی ایک چیز کو مانے گا کہ جس کے نتیجے اس کو ماننا پڑے گا کہ ایک چیز تھی کہ جس سے پوری کائنات کا سلسلہ جائے۔ بس خدا کے وجود کے لیے ہماری جو خدا کے ماننے والے ہیں اس کی خالی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ خدا کے نہ ماننے والوں کی بھی ذمہ داری کہ پہلی چیز کو وہ بھی ثابت کریں گے، ورنہ کائنات کا سلسلہ چلنا ہی بند ہو جائے گا۔ اس لیے کہ کمیونسٹ حضرات خدا کا انکار کرتے، ورنہ پہلی چیز جس کو فرسٹ کاز، علت اول، علت العلل کہتے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کائنات میں، اس لیے کہ اس کے بغیر جو ہے وہ کائنات چلی کس طرح وہ خود بھی اس کو ثابت نہیں کر سکتا۔ اس لیے کمیونسٹ کی بھی ذمہ داری کہ علت العلل اور فرسٹ کاز، علت اول، اس کو وہ بھی ثابت کرے گا، ورنہ جو ہے کائنات چلنے کے سلسلے اس سے خود سے سوال کریں گے، وہ خود بھی جو ہے جواب نہیں دے سکتا ہے۔ ہاں البتہ پہلی چیز اس کے اندر ہم مسلمان مانتے ہیں کہ تمام فضائل موجود تھے، تمام علم و قدرت و توانائیاں موجود تھی، تمام خصوصیات موجود تھی، اس کے نتیجے میں علم و قدرت و حکمت کے ساتھ پوری کائنات کو خلق بھی کیا اور بڑی عمدگی سے کائنات چلا رہا ہے۔ اللہ میں ان خوبیوں کو ہم مانتے ہیں۔ وہ اگر کمیونسٹ ہے وہ پہلی چیز کو مانے گا، وہ کہتے ہیں بے جان و بے حس و بے حرکت مادہ تھا، اس میں خود بخود اتفاق کے تحت حرکت ہو گئی، وہ اس طریقے سے مانتا، لیکن وہ پہلی چیز کو ماننے سے انکار نہیں کر سکتا کہ ایک چیز کو مانے کہ جس کا وجود ہمیشہ ہمیشہ تھا، اس کا انکار وہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ